چھوٹی سی بات کروں گا، پلیز زیادہ ٹائم نہیں لوں گا سر. دیکھو فلسطین میں ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اور دوسرے ملکوں میں دیکھ، کشمیر میں دیکھ لیں. ایک سیکنڈ سر، ایک سیکنڈ. جی جی سر، شاید سر میری شاید بات سنیں. کشمیر میں یہ ہمیں دیکھ لو، کشمیر میں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، فلسطین میں بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے. ادھر سر انڈیا میں جو ہے نا، وہ انڈیا والے ہیں، کہہ لو کہ ہندو ہیں جو بھی ہیں، وہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں ٹھیک ہے. فلسطین میں اسرائیل والے کر رہے ہیں، وہ بھی یہودی ہیں ٹھیک ہے. سر پاکستان میں یہ ہمارے مسلمان ہیں، اور ہماری مسلمان قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، جو آپ کی مائیں بہنیں وہ ہماری بھی مائیں بہنیں، ہماری قوم کی پوری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جن لوگوں کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا یا کر رہے ہیں سر، کیا ایک مسلمان کے ساتھ ایسے کر سکتا ہے؟ آپ حق کی آواز کو دباؤ اور وہ دب جائے، یہ جھوٹ ہے. تو سر اس چیز کی ان کو معافی نہیں ملنی چاہیے، ان کو معافی کے قابل نہیں ہے. یہ گلی کے گندے کیڑے سے بھی، گٹر کے گندے کیڑے سے بھی نیچے ہیں سر. ان کو خان سے ہماری پہلی اور فرسٹ آف آل یہی ریکویسٹ ہوگی کہ خان صاحب ان میں جتنے کالے بیڑیے ہیں جو گندے پلندے ہیں نا، ان کو چونکوں میں لٹکاؤ، ان کی وردیاں اتار کے ان کو سرے عام پھانسی دی جائے ٹھیک ہے. باقی جو سیاسی چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہیں ان کی تو موت ہو چکی ہے سر، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 8 فروری کے بعد بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے، اور یہ آپ کی کمپنی ان کو بگائے گی. لیکن فرسٹ تو کمپنی نے جانا ہے، ابھی کمپنی کی جان نہیں چھوڑنی چاہیے. یہ خان صاحب کو ہم نے فرسٹ آف آل کہنا کہ کمپنی کے اندر جس نے اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور عرش شریف کو شہید کیا ہے، ذل شاہ کو شہید کیا، اور بہت سے انہوں نے ایسے وقوعے کیے ہیں، ان کو سر عام لا کے چونکوں میں لٹکا کے ان کو پھانسی دی جائے، تاکہ ہماری پاک دھرتی کے اوپر کوئی گندا کیڑا ایسا پیدا نہیں ہوئے، کوئی جنم نہیں لے. ان کے حوصلے نہیں بنے اتنے کہ یہ کسی بھی غریب کے ساتھ ظلم کریں یا جبر کریں یا فرعونیت کریں. ان کی فرعونیت ہمیشہ کے لیے بند ہونی چاہیے ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان کی شکل میں انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب ان کو لٹکائیں گے. ابھی ان کو یہی ڈر پڑا ہوا ہے، اس خوف سے یہ کچھ مر جائیں گے، کچھ بھاگ جائیں گے، جو بچیں گے ان کو خان صاحب چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی سارا ورڈ ٹو یو. سر جی وہ نہ تو ہم بندوق اٹھا سکتے ہیں نہ ہم ان سے لڑ سکتے ہیں سر جی. وہ تو یہی ہوگا کہ ہم الیکشن میں جائیں اور زیادہ لوگ نکلیں اور ووٹ کریں، تو اس کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے کہ قانون پاس کریں اور قانون پاس کر کے انہیں لائیں. باقی تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے جس میں ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کوئی ایسا. کیوں چوہدری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ چوہدری صاحب. جی عبد بھائی میں نہیں سوال سنیا، میں کم لگے تھوڑا. بھائی میرے ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں خان صاحب نکالیں گے، خان صاحب اس طرح کریں گے ان کے ساتھ ہوئی ہے، یعنی کہ جو کمپنی ہے. تو میں نے کہا کہ کمپنی کے ساتھ ہم تو لڑ تو نہیں رہ سکتے، کیا خیال ہے؟ نہیں کمپنی کے ساتھ ہم لڑنا ہے ہم نے، عوام نے. خان صاحب کی لڑائی کمپنی کے ساتھ نہیں ہے، خان صاحب نہیں لڑ رہے کمپنی کے ساتھ، ہمیں لڑنا پڑے گا سر. کیونکہ انہوں نے 75 سال ہمارے ساتھ جو کیا ہے وہ نظر آ گیا ہمیں ان 2 سالوں میں ٹھیک ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ کمپنی اپنا کام کرے، اور جو بھی سیاستدان ووٹ لے کے آئے، جنہوں عوام بنائے، وہ آگے آئے، نہ کمپنی اور نہ یہ جتنے لچے لفنگے سیاستدان پھر دینے پہ. یہ اسی ختم کرنا ہے عوام نے، خان صاحب نالے دا کوئی تعلق نہیں ہے. جی سر. جی سر یہ نیچے شاید لکھ رہے ہیں شاید خان. واقعی جی عمران نے تو اپنا کام کر دیا. جی فوزیہ بہن السلام علیکم. فوزیہ بہن وعلیکم السلام، کیسے آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر ہے. جی آپ نے کیا دیکھا آج کا دن کیسا گزرا اور کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ تو کتنے % نکلے کل آپ نے کتنے % کہا تھا لوگوں کو؟ میں نے جی تھینک یو، دن اچھا گزرا میرا، مگر یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ 30% لیڈر ہوں گے، مگر 70% جو ہے نا عوام نکلے گی. مگر عوام تو ٹھیک سے مطلب نکلے ہیں، وہ جتنا وہ دیکھیں وہ کس طریقے سے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو ایزیلی بات کر سکتے ہیں، مگر جن حالات میں وہ نکل رہے ہیں نا وہ انہیں کو پتہ ہے. تو لیڈرشپ
نے کافی ڈسپوائنٹ کیا. سوری، وہ اس طرح سے نہیں نکلے جس طرح ان کو ہونا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اور انہوں نے نہیں کیا. مگر عوام نے اپنی پوری کوشش کی ہے، جس طرح سے بھی ان سے ہو سکا وہ انہوں نے خان کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ہر طریقے سے چپ کے سامنے آ کے جس طرح سے بھی کر سکتے تھے وہ. جی، لاہور کو دیکھا ہے، لاہور آج اچھا نکلا. لاہور میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس طرح سے، جس طرح سے آج لاہور میں لوگ نکلے ہیں باہر، اچھے طریقے سے وہ نکلے ہیں. مگر میں ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا اس طرح سے. مجھے لگ رہا تھا کہ نہیں، مطلب ٹرن آؤٹ نہیں ہوئے گا اتنا، لوگوں کا اتنا نہیں نکلیں گے. مگر لاہور میں ٹھیک تھے، مطلب اس سے زیادہ ہو سکتا تھا، زیادہ بھی اچھا ہو سکتا تھا، مگر اس کی بھی امید نہیں تھی جو آج ہوا. بہت اچھے طریقے سے سب نکلے ہیں. جی، مگر لیڈرشپ ہوتی تو شاید رزلٹ ڈفرینٹ ہوتے. جی 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 بالکل اسی طرح. جی فیصل آپ فوزیہ بہن، سوری، ہم ادھر بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں نا وہ بھی ان کے لیے ہی کر رہے ہیں. یعنی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں نا اوورسیز، ہم سکون میں ہیں. ہم کیوں ادھر خفا ہیں؟ ان کے لیے ہی کر رہے ہیں. وہ انہوں نے کیوں نکلنا تھا؟ انہوں نے خان کے لیے نہیں نکلنا تھا، انہوں نے اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلنا تھا، ہمارے لیے نہیں نکلنا تھا. ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور فوزیہ بہن وہ نہیں نکلے، لیڈرشپ آپ نے بات صحیح کی ہے، وہ تو نہیں نکلے ہیں. اور وہاں بھی جتنی نکلنے چاہیے تھی وہ نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. پولیس نے بھی کچھ نہیں کیا، کسی ادارے نے بھی کچھ بھی نہیں کیا. عوام نکل آتی تو نکل آتی، کوئی روک نہیں سکتا تھا، کیونکہ گھر سے ہی نہیں نکلے ہیں. جب گھر سے ہی نہیں نکلیں گے تو روکنے والے تو باتیں کرتے رہتے ہیں نا، وہ تو افواہ بلاتے رہتے ہیں. جو نکلے ہیں ان کا کیا بگاڑ لیا ہے؟ کوئی مسئلہ بنا کرے؟ کہیں کسی جگہ پہ بھی نہیں مسئلہ بنا. مسئلہ ہوا ہے کچھ جگہوں پہ، مگر صحیح بات، آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ ان کو نکلنا چاہیے تھا. اگر دیکھیں یہ تھوڑے تھوڑے کر کے نکلنے سے بہتر ہے کہ جب وہ اکٹھے نکلیں گے نا تو کسی کی ان کی جرت نہیں ہوگی ان کے پاس جانے کی. یہ اس لیے روکا گیا ان کو، اور کچھ جگہ پہ رکاوٹیں تھیں اس وجہ سے کہ وہ ایک اسمال اماؤنٹ میں تھوڑا نکلے تھے. تو ان کو مطلب اگر یہ زیادہ ہوں نا تو ان کی بھی جرت نہ ہو کہ ان کے قریب جانے کی یا کوئی کسی طرح سے ان کو تنگ کرنے کی. یہ جو ویگو ڈالے والے پھر رہے ہوتے ہیں یا پھر پولیس ان کے پیچھے انہوں نے لگایا وہ فوزیہ بہن وہ ویگو ڈالے والے ہیں نا، جو وہ 1000-2000 لوگ ہیں، وہ اس کو ٹیگ کرتے ہیں. جو کیلا ہوتا ہے MNA MPA کیلا ملتا ہے نا، ان کو ٹیگ کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں. وہ ویگو ڈالے والے عوام کے پاس نہیں جا سکتے، اور نہ ہی عوام ان کو چھوڑتی ہے. جب وہ سول میں جائیں گے نا تو عوام ان کو نہیں چھوڑیں گی، ان کو لگ پتا جائے گا. عوام کے ساتھ نہیں وہ کر سکتے. عوام کے ساتھ ہمیشہ جب بھی کیا ہے وہ دہشت گردی اس پولیس نے کی ہے. بالکل. وہ آج نا راول پنڈی کی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں پہ پولیس نے وہ جھنڈے پکڑنے کی کوشش کی ہے تو عوام ان کے آگے کھڑی ہوئی ہے، اور ان کو جیسے لڑائی جھگڑا یہ سارا کچھ ہے، پولیس پیچھے ہٹ گئی ہے پھر. کیونکہ دیکھیں نا، جب زیادہ تعداد میں لوگ نکلیں گے نا تو اس کا پھر کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اصل ایک چیز ہے کہ ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میری نئی شادی ہوئی تھی، جب میں پکڑا گیا تھا تقریباً 3 سال ہوئے تھے میری شادی کو. 1 مہینہ جو ہے وہ نہ میری بیوی مجھے مل سکی تھی، نہ میرے گھر والے مجھے مل سکے. اور میں نے وہ حالات دیکھے کہ اتنی بدتمیزی، اتنی گالیاں دیتے تھے. جب میری بیوی یا میرے گھر والے آتے تھے ملنے کے لیے تو مجھے ملنے نہیں دیا جاتا تھا، مجھے پتہ چل جاتا تھا. یہ ہم کس لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کے لیے کر رہے ہیں. یہ کینڈیڈیٹ جو اپنے گھروں میں بیٹھے، ہر چیز کا ان کے پاس موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، انہوں نے اسمبلیوں میں جا کے بیٹھنا ہے، انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، تو یہ کیوں نہیں نکلتے؟
مجھے ان چیزوں پہ ان باتوں سے بڑی ہوتی ہے کہ ان کو کیا خیال ہے ملک سے پیار نہیں ہے، ان کو صرف پیسے سے پیار ہے۔ ایسے جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے اندر، ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، تو ان کو آگے اسمبلیوں میں نہیں لے کے جانا چاہیے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ خان صاحب اکیلے نہیں کچھ کریں گے، ہمیں بھی ان کے ساتھ کرنا پڑے گا، ان کو ایکسپوز کرنا پڑے گا اپنے حلقوں میں، اپنے آگے میڈیا پہ، جہاں تک ہم اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ بندوقیں نہیں اٹھانے کی ضرورت، ہم صرف آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی حقیقی طور پہ جس طریقے سے اٹھانی چاہیے آواز بھی اٹھائیں گے، تو وہ ایک ہتھیار سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جی بالکل جی، آواز اٹھانی چاہیے، ہم اسی لیے یہاں پہ بھی اٹھانی چاہیے، اور بات یہ ہے کہ ان کو پکا پکایا پلیٹ میں ملے تو یہ وزارتیں انجوائے کریں گے بیٹھ کے، مگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ اگر خان کی غیر موجودگی سے کتنا فرق پڑ رہا ہے ادھر۔ تو ان کو چاہیے کہ خود نکلیں، خود نکلنا چاہیے تھا، آج بھی نکلنا چاہیے تھا، اور ہر روز ان کو نکلنا چاہیے، جا کے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے، اور پھر سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بات کرنا چاہیے، ان کو مطلب ٹرسٹ میں لینا چاہیے جو کچھ ہوتا ہے۔ مگر یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ خان نہیں ہے تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ خان کے نام پہ ہم ووٹ تو لے لیں گے اور کہیں نہ کہیں کامیاب بھی ہو جائیں گے، مگر یہ خود سے تو ان کا یہ زیرو کچھ بھی نہیں کر رہے، خود ان اپنی طرف سے کوئی ایفرٹس ان کی طرف سے نظر نہیں آ رہی، سوائے ایک سیالکوٹ میں جو عثمان دار کی مدر ہیں ان کے علاوہ میں نے کسی کو بھی مطلب اچھے طریقے سے کمپیننگ کرتے ہوئے کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ نہیں، اگر جو سچ ہے وہ ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی کو بھی گھر گھر جانا یا محلے میں جانا یا کہ جانا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے، تعلیم کم ہے، اور پھر یہ جو لاسٹ منٹ پہ عدلیہ نے جو بے غیرتی کی ہے یہ سب کچھ کر کے، تو کافی کنفیوژن ہو چکا ہے، یہ جو انتخابی نشان ہے اس کی وجہ سے بھی، اور ان حالات میں ان کا ذمہ داری زیادہ ہو جاتی تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ اس سے پہلے سے زیادہ محنت کرتے، ایفرٹ میک کر کے وہاں ان علاقوں تک خود جاتے اور لوگوں کو سمجھاتے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کیونکہ کچھ جو ہمارے یہاں نا دیہات ہیں، جیسے دور دراز جگہ ہیں، تو وہاں پہ فون کی سہولت بھی جو ہے نا وہ میسر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہ ذمہ داری زیادہ ہو رہی تھی، جو کہ دیکھنے میں بالکل نہیں آ رہا۔ اللہ ہی خیر کرے، جو ہوگا وہ ہوگا، مگر ایفرٹس نہیں نظر آ رہی۔ ہو دیا، لیکن جو جنوبی پنجاب نکلا ہے جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، عابد بھائی، ہر جگہ پہ اتنی محنت نہیں ہو رہی جتنا کہ ہونی چاہیے تھی۔ کچھ لوگ اپنے جذبے کے ان کا اپنا جذبہ ہے، ہمارے لیڈرز کی وہاں پہ کوئی مجھے نہیں نظر آ رہی ایفرٹس، یہ ان کے اپنے جذبے کے لیے کے تحت نکلے ہیں جو نکلے ہیں تو سب، مگر مجھے لیڈرشپ کی کہیں پہ بھی کوئی محنت نظر نہیں آ رہی۔ بدقسمتی ہے یا جو بھی میں سچ بولوں گی، لیڈرشپ کافی سلو، مطلب جس طرح ہونا چاہیے تھا اسے نہیں ہے کام۔ فوزیہ بہن، یہ جو بات ہم کر رہے تھے نا پہلے 1-2 ہفتے کہ جو ٹکٹیں دی گئی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، وہ ان کو نہیں ملی ہیں جن کو ملنی چاہیے، یہ آج ثابت ہوا ہے، آج ثابت ہوا، بالکل بالکل۔ یار واقعی چودھری واقعی صحیح بات کر رہے ہو آپ۔ کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو پکی پکائی کھانے والے، جو آ کے بیٹھ جائیں گے، اور ان کو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نظر نہیں آیا، ایٹ لیسٹ جاتے لوگوں کے ساتھ، وہ خود باہر کھڑے ہوتے تو لوگ خود بخود ان کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے۔ فیصل بھائی، اپنا فوزیہ بہن، جو آج موقع تھا نا ان کے پاس، وہ تو زبردست موقع تھا، کیونکہ آج پولیس جو ہر جگہ پہ بانٹی ہوئی تھی وہ اکٹھی نہیں تھی، آج تو موقع تھا ان کے پاس، ہاں یہ گولڈن چانس، یہ پھر بھی نہیں فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ جی بالکل بالکل۔ تو
پھر وہی بات ہے کہ شاید ہمارے خان صاحب باہر ہوتے تو اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں نا اسمبلیوں میں انہوں نے جا کے بیٹھنا. شاید ہم میں سے یہ لیڈرشپ کی 17-18 کمی. لوگ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہاں سے ہم نے کسی نے بھی اسمبلی میں نہیں جا کے بیٹھنا, لیکن محنت ہم ان سے زیادہ کر رہے ہیں. کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے ملک کی خاطر کر رہے ہیں, اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر کر رہے ہیں. ہمیں کوئی کسی یار سے کوئی ہم نے جو فون بھی کیے ہیں ہم نے تو نکالے بھی ہیں پنڈی میں سے, تو ہم نے ہمارے تو اچھا فیصل بھائی, جی ہماری جی بھی غلطی عوام کی بھی جو ہے نا وہ بھی بہت بڑی ہے اور بہت زیادہ ہے. وہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو جب ہم ووٹ دے کے بھیجتے ہیں نا اسمبلیوں میں, تو یہ سر 5 سال ہمیں منہ نہیں لگاتے ہیں. 5 سال بعد پھر ہمارے حلقے میں آ جاتے ہیں یہ دہشت گرد ووٹ مانگنے. ان کا استقبال جوتی سے اور ڈنڈوں سے کرنا چاہیے ہمیں, کیونکہ 5 سال حلقے میں نہیں آتے. جس دن پھر ان کو ووٹ کی ضرورت پڑتی ہے, اب یہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں. چودھری بھائی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جب تک ہمارے اندر وہ بندے موجود ہیں نا, وہ چاپلوسی کرتے ہیں, ہاں جی, جب تک وہ صحیح نہیں ہوتے نا تب تک معاشرہ نہیں صحیح ہوتا. کیونکہ اب دیکھیں نا, ایک بندہ 5 سال علاقے میں آیا ہی نہیں ہے جب الیکشن جیتنے کے بعد. اب وہ بندے اپنے چاپلوس جو بندہ اس نے ہر بندے نے, میں نے یہ بڑی اچھے طریقے سے نوٹ کیا ہے کہ اس نے ہر ایریے میں اپنا بندہ چھوڑا ہوتا ہے جو وہ علاقے کے مسائل یا کوئی بھی مسئلہ اس کے پاس لے کر جاتا ہے, اور وہ اپنے علاقے کے ووٹ اس کو لے کر دلواتا ہے. جو اس کو پسند ہوتے ہیں اس کا وہ کام کروا دیتا ہے, جس کا نہیں پسند ہوتے اس کا نہیں کرواتا, لیکن اس کا ووٹ جو ہے نا وہ لے کر دیتا ہے اس علاقے. اب میرے علاقے میں تھا ایک بندہ, میں نے کام کروانا تھا تو وہ میرے ساتھ تو چلا گیا لیکن کام نہیں ہوا. لیکن میں نے پھر خود دیکھا, میں نے خود اپنے طریقے سے اپنے بل بوتے پہ اس کے پاس جانے کی کوشش کی. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر, ہمارے ہی لوگ جو ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہی پاؤں کاٹنے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ ان لوگوں کو, خاص طور پہ ان لوگوں کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے. تو ایسا ایسا جب ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں گے, اپنے معاشرے کو سیٹ کریں گے, آگے آگے سارا کچھ سیٹ ہوتا جائے گا. ایک دم سب کچھ سیٹ نہیں ہوگا. ایک گھر ہے نا, گھر کو سیٹ کرنے کے لیے بہت ساری محنت لگتی ہے. تو یہ تو ملک ہے, تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. بات یہ ہے کہ اس دفعہ نا ہوا یہ کہ یہ جو شیر اور تیر اور یہ جو ہے نا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو کرسنگ میں بزی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بزی ہیں. ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے یہ نہیں کچھ کر رہا, یہ دوسرا کچھ نہیں کر رہا, اور ایک دوسرے کے منشور کے پیچھے پڑے ہیں, یا دونوں کے پاس منشور ہے ہی کچھ نہیں تھا. اس ٹائم پہ اگر یہ ایک کمزور ان لوگوں کو جو کہ حالات دیکھ کے لگ رہا ہے سامنے سے کہ یہ کافی کمزور ہیں, اور وہ جو ایک بندر اپنی بیٹی کے ساتھ ناچ رہا ہوتا ہے ادھر, کوئی ان کے پاس منشور نہیں, کوئی کہنے کے لیے نئی بات نہیں تھی, نہ ہی تیر والوں کے پاس کوئی بات تھی نئی کرنے کے لیے. ان حالات میں بے شک ان کے پاس وہ لیول پلینگ فیلڈ کچھ بھی اس طرح کی چیز نہیں تھی, خان صاحب بھی چلو نہیں تھے, مگر یہ حالات ان کے لیے کافی کلیئر تھے کہ ان حالات میں یہ جو لیڈرز ہیں نا, یہ اس سے بہتر کر سکتے تھے اور میدان مار سکتے تھے ایزیلی. اپنے فوزیہ بہن, یہ جو ہے نا, یہ جن کی آپ بات کر رہی ہیں تیر و شیر, یہ فوج کی اولاد ہے, ٹھیک ہے. یہ کبھی ان کا باپ باجوہ بن جاتا ہے, کبھی آصم منیر بن جاتا ہے, کبھی وہ جو پہلے مونچھوں والا چلا گیا ہے وہ سعودیہ میں ابھی وہ پوری ریل شریف صاحب وہ پوری فوج کو ٹینڈ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا کر کے آیا پاکستان میں. لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ وہ پاکستان میں کر کے کیا گیا ہے. اچھا, اور ریل شریف نو وہاں میں پتہ نہیں کیوں پسند کر دی سی. جس ٹائم اس ویلے پسند کر دی سی تو میں یقین کرو عابد بھائی اس ویلے بھی آخدا ہا وہ منو یار کوئی گل سمجھاؤ کہ ریل شریف ملک واسطے کی کر کے گیا ہے. ملک واسطے وہ جڑی انہاں دی پلاننگ ہے وہ کچھ چینجنگ آئی ہے, لیاندی ہے, وہی سسٹم چلتا پیا جڑا 75 سال تو چلتا پیا, ٹھیک ہے. تے اے جڑے نے اے دوویں پارٹیاں انہاں دی اولاد ہے. او جس طرح انہاں نو کہندے نے نا اس طرح ابو جی دی گل مندے نے, جس طرح اسی احترام کرنے نا گھر وچ وڈیریاں دا فیملی دا, یقین کرو اے ساریاں پارٹیاں انہاں دا احترام کردیاں نے تے تاں ملک نو چلدا پیا. او شیر افضل مروت نے عابد بھائی اگلے دہاڑے بڑا سوہنا جواب دیتا, ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے
کہ انہاں کسے سوال کیتا ہے ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀ ਹੈ, انہاں آکھیا جی آؤ کھاؤ لٹو تے باغ جاؤ. بھاگ ٹھیک جاؤ. ہے جا ہاں بالکل اسی ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ. ਇਹ ਫੌਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਗੈਰਤ ਖਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਸਾਲ 4 ਲਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ. ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ. ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ 3 ਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਉੱਥੇ 10 ਲਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲਿੱਤਰ ਵਧਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ समझ आवे वोट किनू पाना है. वैसे तो हम न्यूज़ नहीं देखते इतना, मतलब इनको छोड़ा हुआ है पाकिस्तानी चैनल्स को देखना, क्योंकि ये सब बिके हुए और एक तरफा स्टोरी सुनाती है हमेशा. मगर इन दिनों क्योंकि ये चल रहा है सब कुछ, तो देखने का इत्तेफाक हुआ है. ये एक दूसरे इनके पास कुछ भी नहीं है अवाम को देने के लिए, कुछ भी नहीं है. और सिर्फ ये अवाम, अगर आप वैसे देख के दुख भी होता है कि क्या हो रहा है ये पाकिस्तान में. जैसे नहीं वो एक इंडियन ड्रामा में वो जैसे इंडियन ड्रामा नहीं चल रहा होता, उस तरह से लग रहा है दोनों पार्टीज को देख के. ये जो जोर शोर से लगे हैं, और दुख भी होता है कि पाकिस्तानी जाग भी नहीं सकते, कि इनको पता भी नहीं चल रहा ये कर क्या रहे हैं दोनों हमारे साथ. फिर वही रोटी का लालच दे रहे हैं उनको, दूसरी तरफ से लैपटॉप का लालच दिया जा रहा है, और यहाँ बैठ के हम रो रहे होते हैं कि इतने बेवकूफ़ अवाम कैसे बन सकते हैं इन दोनों को देख के. जो हमें पता चल रहा है, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है पॉलिटिक्स का, मगर यहाँ बैठ के हमें पता चल रहा होता है कि एक हाथ जोड़ के खड़ी है और जरदारी जाता है और लोगों के पाँव पकड़ के उनको अपनी तरफ कर लेता है, और एक हाथ जोड़ के खड़ी है मनसेरा में जलसे में कि प्लीज़ हमें जो है ना वोट देना. तो आप खुद सोचें, जो हाथ और पाँव पकड़ रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, वो कितने अच्छे हो सकते हैं. जिन्होंने काम करना होता है उन्होंने खान की तरह डट के लगे रहना और काम करना है और प्रैक्टिकली चीज़ें करनी होती हैं. मगर बड़ा दुख हुआ देख के कि हम आवाम को इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है. और ये आवाम अगर इस दफ़ा ये ऐसा कुछ हो जाता है कि ये इनमें से कोई आए اور یہ ہمارے لیے شاکنگ ہوگا, اور یہ عوام پھر یہی جاگیرداروں کے پاؤں میں بیٹھنا یا پھر یہی کچھ ڈیزرو کریں گے کہ آٹے کی لائن میں لگ کے ان کی ڈیتھ ہونا. یہ پھر اس عوام کو ہم دیکھ کے دکھ نہیں ہوگا. جی فوزیہ بولے جی, پھر ہمیں دکھ نہیں ہوگا ان کو دیکھ کے اگر یہ اس دفعہ بھی. جی نیچے وہ لکھ رہے ہیں. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے. اب رائل کی بات کر رہے تھے چودھری بھائی, تو رائل شریف نے تو شروع کروایا تھا تو 70 سے 80 ہزار بندہ مروایا تھا, اسی نے تو شروع کیا تھا ڈرون ٹریک سارا سلسلہ. وہ سارا بچارا وہ ریل شریف وہ سارا یہی کر کے گئے نے, انہوں کا ہی کام ہے. اچھا سانو نا عوام نو اے جڑا شعور اسی آخنے پہ نا بہ کے بروڈاں تے کہ شعور آ چکا ہے آیا ہے, اینا نہیں آیا. سانو 3% یہ شعور آیا, 70% جڑا نا ساڈی عوام وہ یہ یقین کرو انجے دی انجے یہ تاں ہی اج نظر نہیں آئی. جے شعور آیا ہوندا نا یقین کرو جنی کال یا جنی 2 سال وچ زیادتی ساڈیاں ماواں بھیناں نال پائیاں نال بزرگاں نال ہوئی ہے فوزیہ بہن, اج اسی ہر بندہ روڈ تے ہونا چاہیے جی جے شعور ہوندا تے. بالکل آج نہیں ہونا چاہیے تھا, کافی ٹائم پہلے ہونا چاہیے تھا. نہیں یہ 2 سال جو ہم نے جیلا ہے, اس کے بعد رہ گئی چیز کہ جو ہم نے نہیں دیکھی اپنے ملک میں. پہلے تو ہم کہتے ہیں سندھ, بلوچستان, پنجاب, پشاور چودھری میں آیا کچھ ہمارے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بلوچستان سے آئی ہوئی بہن, بیٹی اور ماں تھی, وہ سب کچھ تھا, وہ جس کے کپڑے پھاڑے گئے. پھر ایک دوسری طرف ہماری بزرگ خاتون جو کہ پورا دن لڑکیوں کو قرآن پاک کا درس دیتی ہیں اور ان کو مطلب ایک اچھی زندگی گزارنے کا سلیقے سکھانے والی خاتون ہیں, اور ایک اتنی پرہیزگار اور اتنی مطلب جو قرآن کا درس دے گا وہ کتنا مطلب اس کا رتبہ ہونا چاہیے. مگر ایک طرف ان کے گریبان تک ہاتھ پہنچا اور ان کے بال کھینچے گئے اور ان کو بے عزتی ان کی سرعام کی گئی, جو کہ ویڈیو کلپس بنے, جو کہ سوشل میڈیا پہ آیا.
इस अवाम का कोई समझ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ कि यही बंदरों की तरह, जैसे बंदर के लिए वो चीज़ बजाते हैं तो ये बंदर नहीं नाचते, ऐसे झंडे लेके तो दोनों पार्टीज के सामने खड़े हो जाते हैं। इनको शर्म नहीं आती? अगर अब भी ये इन्होंने वेकअप नहीं हुए, इन्होंने नहीं जागे अभी भी, तो मेरा ख्याल है कि इनकी पूरी नस्लें इसी तरह से जुगजुगी होती है ना, उसके पे नाचेंगे। फिर जी ये वो बिल्कुल। बजाएंगे और ये अवाम नाचते रहेंगे पूरी जिंदगी। इसी तरह झंडे लेके सामने खड़े हो जाया करेंगे और एक एक प्लेट बिरयानी की लेके अपने घरों को ले जाएंगे और फिर पूरे 5 साल ये आटे की लाइन में लग के मरेंगे। इनका ये हाल होगा अगर अभी भी इन्होंने ये सबक नहीं सीखा तो। और ये थोड़ा था, ये 2 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये कम थी। और एक बच्चा जो तड़प के मरा, कैसे उसकी डेथ हुई है, शहीद हुआ, तो कैसे मतलब एक बंदे को शहीद कर दिया गया जो कि फैमिली का वाहिद कफील था। तो हमारे मुल्क में ही हुआ ना ये चीज़। फिर एक बाप को जो कि 3-4 बच्चों का बाप था, इमरान रियाज, उसको फैमिली को किस तरह से तड़पाया गया, उसके बुरे वालिदैन को, और उसको पता नहीं किधर रख के उसका ज़हनी तवाज़ुन तक ख़राब किया इन्होंने, उसकी ज़ुबान तक डैमेज कर दी इन्होंने। ये थोड़ा था अवाम के लिए मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल। तो ये कितनी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इस दफ़ा ये बंदरों की तरह झंडे उठा के इन 2 पार्टियों के सामने खड़े होंगे, मगर मैंने देखा कि ये हो रहे हैं। जी जी फजल जी, अपना खालिद भाई आगे नीचे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को दिल की गहराइयों से सलाम। जी चौधरी भाई, आज तो माशाअल्लाह तकरीबन मैं अगर कहूँ एक रफली अंदाजे के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह 70% आवाम बिलखसूस पंजाब की अगर मैं कहूँ तो निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक खालिद भाई थोड़ा रखो, थोड़ा जा रखो हाथ। लेकिन चौधरी भाई मैंने मान लिया आपकी बात, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा सा अगर और मजीद डिटेल में लेकर जाऊं तो हो सकता है कि शायद आप मेरी बात के साथ मुतफिक हो जाएं। मैं कभी भी नहीं होऊंगा। अच्छा, मैं मुख्तसर सी बात करता हूं। शायद मैंने कहा है, देखें जिस तरह का फस्तायत का दौर था, जिस तरह का खौफ व हिरास पैदा किया गया, नहीं ये मिसाल नहीं देनी, ये मिसाल नहीं देनी, ये मिसाल नहीं देनी। नहीं मैं बताता हूँ, अगली हमें बात निकलना चाहिए था, ये मिसाल नहीं डालनी बीच में। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके साथ 110% एग्री करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा वो नहीं कहते हैं कि धीमे मजाज का बंदा हूँ, तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह देख रहा हूँ कि शायद अगली कॉल देखेंगे कि ये मेरा ख्याल है कि उन लोगों के लिए जो निकले, मैं उन लोगों का कह रहा हूँ जो निकले, ये उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो घरों में अपनी बीवियों के पलुओं के साथ बंधे हुए बैठे रहे। तो उन लोगों के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़े के बगैर तो तुम अंदर बैठे रहो, हम तुम्हें हकूक लेकर देते हैं, तो शायद ऐन मुमकिन है कि वो निकल आए और अब की बार ऐसा हमें ना देखना पड़े। देखें, चांसेस और ये चीज़ें जो है ना तो वो देनी चाहिए। अब इनको एक बेनिफिट ऑफ डाउट गोरे इसको बोलते हैं कि बेनिफिट ऑफ डाउट देकर देख लेते हैं कि आगे ये क्या करते हैं। लेकिन मेरी उम्मीद है कि अब अगर इनमें थोड़ी सी भी गैरत हुई, और जैसे गैरत कहते हैं, और गैरत का ज़रा सा भी मादा हुआ, थोड़ी सी रिज़मी भी हुई ना, तो ये इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि हो सकता है, शायद ऐन मुमकिन है कि ये निकलें। लेकिन मैं स्टिल बेनिफिट ऑफ डाउट इनको दे रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अच्छा खालिद भाई, जिस टाइम पूरे मुल्क ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲਸਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ,
ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਬਦ ਭਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈਂ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ GT ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਨਾ MN MPA ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਵਾਮ ਨਿਕਲੀ। ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? मैं बिल्कुल तुसां दी गल नाल इतफाक करना, ये गल मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये गल पे करदा ना जी चौधरी भाई, जेडे लोग निकले ने ना उन्हां लोकां ही साबित कीता कि मरना कोई भी नहीं। हाँ ये सही, मेरी गल्लां हुण पहुंचे हो तुसी। बिल्कुल। किंग खान भाई से पूछ लेते हैं। जी किंग खान भाई, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? फौजिया बहन अस्सलाम वालेकुम। भाई आए ने पहले, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मगर खालिद भाई आप सब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। मैं ये कह रही हूँ कि एक इमरान खान साहब की जो बहन है, उन्होंने बाहर निकल के जो एक बात कह दी, तो क्या वो कम थी लोगों के लिए बाहर निकलने के लिए कि उन्होंने सजाए मौत का सोच के रखा है? मतलब इसको दूसरे लफ्जों में ले लें तो वो उसको मार रहे हैं, मारना चाहते हैं, प्लानिंग हो चुकी है। तो ये क्या ये बात कम थी कि पहले भी हम ये बात करते आए हैं कि उनको किसी ना कितने भी बहादुर हैं, वो कितना भी ब्रेव, वो दिलेर इंसान है, वो जो भी है, मगर हमने माजी में भी देखा कि क्या हुआ कि किसी को स्लो पॉइजन कर दिया, किसी को और हार्ट अटैक करवा दिया। वो किस तरह से स्लो पॉइजन करते हैं, फिर हार्ट अटैक इन रिजल्ट ऑफ उसके हो जाता है। मगर फिर हमें ये बता के, और पूरी ज़ाहिर है जिस तरह के हमारी अवाम है, अब अवाम के लिए क्या बोले, उन्होंने आराम से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है कि खान साहब जेल में थे, 70 ईयर ओल्ड थे, उनको हो गया हार्ट अटैक, तो ठीक है, अल्लाह माफ़ करे। तो लोगों ने ये समझ के, जैसे कि पहले होता आया है सदियों से, कि ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करके फिर या तो जरदारी के पाँव में बैठ जाएंगे या मरियम नवाज शरीफ के पाँव में बैठ जाएंगे जाके। तो ये कम था कि उनको कहा जा रहा है कि हमारे पास एक अल्लाह ताला ने एक लीडर दिया है, जो उसकी कदर करो, उसको बचाओ। तो ये क्या कम था जो लोगों को असर नहीं हुआ इस चीज़ का? इतना लोगों को हुआ। मैं सही बताऊँ तो लोगों ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है, उनके पास वसाइल हेल्प नहीं थी जो कि लीडरशिप की तरफ से जानी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। 70% मैंने कल बोला था वो निकलेंगे, उन्होंने नियरली आसपास निकले हैं वो इस चीज़ के। मगर मैंने सोचा था कि शायद 30% निकल आए, मगर आई एम सॉरी टू से उन्होंने काफ़ी लीडरशिप, जो भी ये कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया और वो 30% नहीं निकले। जी सॉरी अगर आपको बुरी लगे मेरी बातें, मगर ये बात सच है। जी खालिद भाई। नहीं मैं ना आपने अपना तजिया पेश किया, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपकी जबरदस्त बातें हैं फौजिया मेरी बहन, और एक बात जो है तो वो सच है, लेकिन देखें कहीं ना कहीं इनको हमने क्या करना है कि कहीं ना कहीं बेनिफिट डाउट देकर इनको चांस देते रहें कि शायद हो सकता है इनके जो मुर्दा ज़मीर हैं वो कहीं ना कहीं जाकर ज़िंदा हो जाएं। मुर्दा तो नहीं कहूँगा, ज़िंदा ही कहूँगा, लेकिन सोए हुए ज़मीर कहीं जाग जाएं, कहीं ये किसी न किसी जगह पर जाकर कहीं ना कहीं ये गैरत कर बैठें और गैरत का मादा इनमें जिंदा हो जाए और आकर वो निकल आए, कहीं ना कहीं किसी मकाम पर ये निकल आए। तो इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूँ। बाकी जो लोग निकले हैं, मैं बार बार इसी बात पर जोर दे रहा हूँ और देता रहूँगा कि जो लोग निकले हैं वो उनके मुंह पर वो थप्पड़ है जो जिसकी गूंज सारी जिंदगी इनकी आने वाली नस्लों को भी सुनाई देगी। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये बात करूं कि जिस तरह मेरे भाई चौधरी मुदस्सिर या नदीम भाई हैं, तो नदीम भाई या चौधरी मुदस्सिर भाई अगर बाहर निकले हैं तो उसके बाद क्या है, अगर आप लोग बाहर निकल आए हो तो साथ मौलेदार अगर नहीं निकला तो अगर उसका कल बेटा पैदा होगा तो उसको स्कूल में ये कहेंगे कि हाँ तुम भी हो वो जो हमारे बाप की दी हुई आज़ादी को एंजॉय कर रहे हो। तो मेरा मतलब समझ गई है ना, आपकी कुर्बानियां कोई और दे और मज़े कोई और लूटे। तो ये वो लोग हैं जो दूसरों की कुर्बानियों के ऊपर मज़े लूटने वाले हैं, लेकिन शायद ऐन मुमकिन है कि ये जाग जाएं, ये फिर बाहर निकलें
ہو سکتا ہے عین ممکن ہے کہ ان کو نکلنا پڑ جائے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے اگلی کال پر کیا ہوتا ہے. لیکن جو آپ کی بات ہے یا چودھری بھائی کی باتیں ہیں نا تو وہ حرفن بحرفن میں ان کی تائید کرتا ہوں. میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا, لیکن کچھ نہ ہونے سے بھی کچھ ہونا بہتر ہے. گوروں کی ایک مثال ہے فوزیہ بہن, آپ کو چودھری بھائی آپ سب کو پتا ہوگا کہ سم تھنگ از اے بیٹر دین نو تھنگ. تو آج یہ جو کچھ ہوا آج یہ جو ہوا تو وہ ان کے لیے ایک زندہ مثال بن گئی. نیچے میں نے نومن کا میسج دیکھ لیا ہے, وہ انہوں نے ایک کامنٹ کیا ہے, تو ابو ہمدان برتن دھونے گئے کیونکہ آج اتوار تھا. تو بھائی تو ساری ڈیبیٹ نہیں ساری ڈیبیٹ کو جو ہے نا اس نے رد کر دیا. میں بتاؤں گی ان کو, آنے دو. نہیں وہ خود بھی میرا خیال ہے یہی کام کر رہے ہیں. میں نے انہیں ریکویسٹ بھیجی ہے تو کہہ رہے ہیں میں بزی ہوں. ہم خود بھی تو یہی کر رہے ہیں, اسی لیے تو ان کو زیادہ پتہ ہے نا پھر. ہاں جی شوکت سوری محمود بھائی, یہ جو آپ نے کہا نا کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں ان کو, جب خان صاحب کو اب دو چیزیں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کب کا دے چکے. وہ کب ہوا تھا, تب جب ایک طرف خان صاحب اپنے نائس اچھے طریقے سے خود گئے وہاں پہ عدالت میں, وہ جو بھی ٹیسٹ دینا تھا جو بھی کر رہے تھے آرام سے کر رہے تھے نا, اور وہاں سے کس ڈس رسپیکٹ طریقے سے ان کو جب لے کے جایا گیا تھا, اور دوسری طرف ایک کمینے انسان کو جو جس طریقے سے آرام سے وہاں جا کے یہ سہولت دے کہ سارے کیس معاف کروا کے تو ایئرپورٹ سے نکالا گیا باہر. تو آپ دیکھیں نا کہ یہ بینیفٹ ڈاؤٹ نہیں تھا عوام کے لیے کہ اس وقت بھی کہ تو ایئرپورٹ سے جی وعلیکم آواز آ رہی ہے. تو یہ بینیفٹ ڈاؤٹ ہم کب سے دے چکے ہیں ان کو, اب سے نہیں. تو اب ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ان کو بینیفٹ ڈاؤٹ دیں یا اس طرح کی چیز دیں. مگر یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو پکا پکایا چاہیے پلیٹ میں, یہ خود قربانی دینے کے لیے باہر نہیں نکل رہے. جی زبردست ہو گیا. کنگ خان اور پھر بعد میں شادیہ وقاص میری بہن, ویلکم, السلام علیکم. مزمل بھائی ویلکم اگین اینڈ السلام علیکم. جی تھینک یو. نہیں میرا خیال ہے یہ نہیں ہے ہمارے ساتھ. جی شادیہ بہن. جی خالد بھائی, سب سے پہلے تو میں اپنے بھائیوں نے ہمارا دل جیت لیا, میں ان کو سلام کرتی ہوں. اتنی پرامن طریقے سے نکلے ہیں, یقین مانیں کہ, لیکن جگہ پہ پولیس کھڑی تھی, اور اس کے باوجود انہوں نے ہراس کرنے کی کوشش کی. 3-4 بندے ہمارے پکڑ لیے, لیکن اس کے باوجود ریلی نکالی. اور شکر الحمدللہ. ہاں تھوڑی سی ڈس پوائنٹ میں ضرور ہوں, کیونکہ جس طریقے کا ہم لوگ سمجھتے تھے نا کہ جمع غفیر نکلے گا, اس طرح جمع غفیر نہیں نکلا. لیکن یہ ہے کہ اتنا بیڈ بھی نہیں نکلا کہ ہم جس سے توقع نہ کریں اور بیٹھ جائیں. میں تو یقین مانے اپنی فیملی کے دماغ کھا لیے, کون کہاں پہ ہے, کس جگہ پہ ہے, کس جگہ پہ کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. میں ان کو بول رہی تھی مجھے ویڈیو بنا کے بھیجو, کہتے ہیں آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا, ہمارا یہاں پہ نیٹ نہیں چل رہا, تم لوکل نمبر پہ ہمیں کال کر کے تنگ کر رہی ہو. تو بس یہی ساتھ میں ان کو یہی مشورہ دے رہی تھی کہ اپنی اپنی جگہ پہ سیو رہو. تو باقی خیر کوئی نہیں, انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ کے گھر میں خالد محمود بھائی ہمیں پوری ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا جیت حق اور سچ کی ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے گھر میں حد سے زیادہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے. اور انشاءاللہ اللہ ہمارے خان کو جلدی رہائی دے گا, اور ملک پاکستان میں ایک ایسا نظام آئے گا. جیسے یہ ظلم اور جبر کر رہے ہیں نا, میں کچھ ویڈیو ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتی, کیونکہ پولیس بھی دیکھے خالد محمود بھائی ہماری اپنی ہے. تو لیکن ان میں کچھ ایسے گلو بٹ ہیں جو جن کا نہ ضمیر, جن کا بس پیسوں کے ذریعے, چند بریانی کے ذریعے, چند چیزوں کے ذریعے بک گیا ہوا ہے. تو ہم تو یہ بھی نہیں دعا کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نبود کرے اس دنیا میں,
اور آخرت میں بھی کریں، تاکہ ہم لوگ ان لوگوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بہت بڑی ہے، اور جب اس کی پکڑ آتی ہے نا تو تم لوگ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور بی ایف ٹی بھائی السلام علیکم، اوور ٹو یو۔ بہت شکریہ شادیہ بہن، زبردست۔ بی ایف ٹی بھائی میرا خیال ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے، ان کا کھانے کا ٹائم ہے، ہمیشہ 10 بجے ہوتا ہے، تو وہ میرا خیال ہے ڈنر بریک پر گئے ہوئے ہیں غالباً۔ اوکے اوکے، زبردست بات آپ نے کی، اور میں اس سے پہلے کہ کسی مزمل بھائی کے پاس جاؤں یا ندیم بھائی کے پاس، تو اس سے پہلے میں آپ سے ایک معذرت کر لوں۔ غالباً کل میں آپ کی بروڈ پر آیا تو تھا، لیکن نہیں نہیں نہیں، کام کوئی کا بات اتنا لوڈ تھا میرے اوپر کوئی کہ بات میں نہیں، کوئی بول بات نہیں نہیں، سکتا ایسی تھا۔ بات دیکھیں میری بات سنیں، آپ بڑے بھائی ہیں، مجھے بہن سمجھتے ہیں، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ آج ایسا ہی کافی زیادہ ایسا ہی ہو رہا ہے کہ نیٹ کا اتنا ایشو آ رہا ہے کہ میں کتنی دفعہ ادھر صبح آئی ہوں، پھر میرے خود بخود نیچے گر جاتی ہوں۔ نیٹ کا ہر جگہ پہ پرابلم ہو رہا ہے۔ یہ نیٹ کا کیوں پرابلم کر رہے ہیں آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے تحت ہی لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں سے جمے غفیر نکلے ہیں، کہاں سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ نیوز پہ تو فیک چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، لوگوں کو مارا گیا، پولیس نے پکڑ لیا ہے، خوف اور ہراساں پھیلا رہے ہیں پاکستان میں، اور کیا کر رہے ہیں۔ تو باقی یہ ہے کہ ہم لوگوں کے جذبے، اور میں یقین مانیں کہ ہماری جو یوتھ ہے نا، جس لیڈر نے سوچا تھا کہ 20-23 سال میں ان کا انتظار کروں گا، تو وہ واقعی یقین مانیں کہ وہ شعور آ چکا ہوا ہے ان لوگوں کو، وہ نہیں ہارنے والی عوام، اور وہ ہارے گی بھی نہیں، اور اس عوام نے اپنے ماں باپ کو بھی کھڑا کر دیا ہے۔ بالکل بالکل، یہ بات آپ کی 110% ٹھیک، میں اس کے ساتھ اگریڈ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جی مزمل بھائی۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں جی خالد بھائی، کس بات پہ کیا موضوع ہے؟ جی جو آج نکلنا تھا کیا سسٹم ہے؟ ہائے، ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا۔ ہاں جی جی خان بھائی، سوری خالد بھائی، میری کل بات ہوئی تھی گھر، وہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کیا سچویشن ہے، لیکن آج شاید انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہوگا، کال لگ ہی نہیں رہی۔ تو جو رپورٹیں آ رہی ہیں باقی دوستوں سے یا جدھر جدھر سے کوئی رپورٹ ملی ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے نا، اس جو ہماری توقع تھی، ہماری توقع سے زیادہ معاملات جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو، اچھے معاملات دیکھنے کو ملے۔ اور جس طرح وہ خان صاحب پہلے کہہ رہے تھے نا کہ 2024 میں ہماری حکومت آئے گی، ہم جیتیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں وہ پتہ چل گیا کہ خان صاحب کیوں کہتے تھے، وہ اسی لیے کہتے تھے۔ جس طرح یہ بہن بات کر رہی تھی نا کہ 27 سال پہلے جو خان صاحب بولتے تھے میرا ووٹر چھوٹا ہے، ابھی وہ بڑا ہو گیا ہے، اور وہ اس کا بڑا ہونا ہی یہ مخالفین کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، اور صرف گھنٹی نہیں، ان کا گھنٹہ کڑکائیں گے، ہم ان کو بتائیں گے یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، اور ہم ان کے حلق میں ہاتھ ڈال کے ہم چھینیں گے اپنی آزادی۔ جو خان صاحب کہتے ہیں نا آزادی کی بات، وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ کیوں؟ جس طرح یہ جو آج پولیس، جس طرح کچھ شہروں کی رپورٹیں ہیں، خاص کر کے کراچی سے جو معاملات تھوڑے سے دیکھنے کو ملے، یہ ان مافیاز کا نہیں ہے، ہمارا بھی ملک ہے، اور ہم ایک آزاد قوم ہیں، اور ہم اپنی آزادی کے لیے جس طرح آج نکلے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں اور ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ جس طرح آج عوام نکلی ہے، اس سے زیادہ جو لوگ آج نہیں نکل سکے 8 فروری کو اس سے زیادہ نکلے، اور جو جذبہ آج دکھایا ہے نا، اس سے ڈبل جذبہ آپ 8 فروری کو دکھائیں، ووٹ کاسٹ کریں، اور صرف کریں نہیں، اور ووٹ کاسٹ کریں بھی اور کروائیں بھی، ان کو بتائیں کہ ووٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جو کہتے تھے نا ووٹ کو عزت دو، بتائیں ان کو کہ ووٹ کو عزت کس طرح دی جاتی ہے، ووٹ کی عزت کیا ہوتی ہے، یہ باتیں ہمیں بتانے کی اب ضرورت ہے، وہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ 8 فروری کو۔ تھینک یو خالد بھائی، جی اوور ٹو یو۔ خالد بھائی ایک اور بات کرنا چاہوں گی کہ یہ سائفر کیس کے بارے میں لوگوں کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتاتے جائیں، تاکہ اس بارے میں لوگوں کو پتہ ہو
کہ ہمارے عدالت کے اندر جیل کے اندر بیٹھ کے ہمارے لیڈر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ بھی ہم ان کو گاہے بگاہے لوگوں کو بتاتے جائیں. تو کیا یہ خیال سے بٹوائی ہوں یار, آپ نے کال پہ آنا ہے تو بتا دیں, میں نیچے چلے جاتی ہوں, کال پہ آ جاؤ. جی اوور ٹو یو خالد بھائی. جی زبردست شازیہ بہن. نہیں نیچے توجہ ہی نہ دیا کریں, ہم دیکھتے ہی نہیں ہوتے ہیں نیچے, کیونکہ یہ لگے رہتے ہیں, ان کا کام ہی ہے. تو کوئی نہیں, ان کو اگنور ہی کرتے ہیں ہم, اس لیے ادھر ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی ان کے اوپر. تو بس ان کو وہ میرے نا بہاف پہ آئے ہیں یہ خسار, تو وہ میرے بہائی پہ, ان پہ بول رہی ہوں کہ اگر آپ نے کال پہ آنا ہے تو مجھے بتائیں. او اچھا 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 چلو ٹھیک ہے, اوکے, گڈ نائٹ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ. وہ کہہ رہے میں سونا. ٹھیک ہے, اوور ٹو یو. سوری خالد بھائی آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. کوئی نہیں نو. خاکسار, اچھا خاکسار کی بات کر رہے ہیں نہیں, ایک دوسرا تھا اسے میں نے میوٹ لگا دیا. تو اچھا جی چودھری بھائی, سائفر شازیہ بہن نے بڑا زبردست سوال رکھا ہے. چودھری مدثر آپ سے شروع کرتے ہیں اسے. جی خالد بھائی, ندیم بھائی کو ٹائم دیں پھر میں بات کرتا ہوں. ندیم بھائی شاید ہی بول سکے کیونکہ ان کے پاس آدمی موجود ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بیٹھے رہتے ہیں, سنتے ہیں بروڈ, لیکن کم ہی بولتے ہیں. جی سر, جی خالد صاحب حکم کرو. جی چودھری بھائی آپ بولیں, ندیم بھائی شاید ہی بولیں کیونکہ ان کے پاس بندے. جی السلام علیکم سب بہنوں اور بھائیوں کو, السلام علیکم. اٹھوئے جی چودھری کی حال ہے, خالد بھائی کی حال ہے تھوڑا, ٹھیک ہو؟ ندیم بھائی میں تھوڑی آواز سننا چاہتا سی, اسی لیے تو میں بول نہیں رہا تھا. ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ, اور ڈبیٹ اچھی چل رہی ہے. لیکن میں پہلے دن سے براڈ میں ایک ہی بات کرتا ہوں, ہمیشہ پازیٹیو. وہ اس لیے کہ اگر جنگل میں رات کو آپ راستہ بھٹک جائیں تو ستاروں سے مدد لیتے ہیں, ہلکی سی روشنی سے مدد لیتے ہیں اور راستے کا تعین کرتے ہیں. اگر آپ کسی بند کمرے میں ہو اور وہاں روشنی نہیں, اور کسی سائیڈ سے آپ کو روشنی کی کرن نظر آئے, تو وہ اس کو امید کی کرن سمجھ کر اس کو فالو کرنا چاہیے. تو پازیٹیو ہی رہنا چاہیے, نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہمیشہ چھوٹی چیز جو ہے نا وہ مل کے بڑی ہوتی ہے, جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. تو جتنے بھی نکلے ہیں یہ سمجھ لیں خان صاحب نے ایک امید کی کرن پنجاب میں جگا دی ہے, اور انشاءاللہ باقی بھی نکلیں گے, اللہ کے حکم سے نکلیں گے, اور ہمت کریں گے اور لازمی کریں گے. اگر تو ان کو پاکستان کی ضرورت ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کی ضرورت ہے, تو ضرور نکلیں گے انشاءاللہ, اللہ کے حکم سے ضرور نکلیں گے. دعا کرنی چاہیے, اور یہی کوشش کرنی چاہیے جتنے بھی دوست آپ کے ہیں, فیملی کے ممبر ہیں, ان کو خان کی خصوصیات, خان کی جو قربانیاں ان کے متعلق بتانا چاہیے اپنے دوستوں کو, اپنی جدھر بھی گیدرنگ ہوتی ہے ان کو. تو اپنے اپنے کام پہ ڈٹے رہیں اور بی پازیٹیو. اوور ٹو یو خالد بھائی. زندہ باد ندیم بھائی. پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. پیوستہ شجر سے امید بہار رکھ, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. چودھری بھائی آپ کی طرف. جی خالد بھائی کی سائفر کے بارے کی کہنے پہ, سائفر اور ندیم بھائی نے نیگیٹیویٹی اور پازیٹیو رہنے کا ایک پیغام دیا. نیگیٹیو میں نے پھلا دی پہلے ندیم بھائی کے آنے سے پہلے. ندیم بھائی ہمیں دلاسا دے رہے ہیں, ہم دلاسوں میں نہیں چلتے. چودھری بھائی اس سے پہلے کہ آپ ڈیبیٹ شروع کریں, بڑی زبردست بات یاد آ گئی ہے. جی جی. چونکہ مجھے گانے بجانے کا شوق تھا اور میں نے ہارمونیم سیکھنا تھا, تو میں ہارمونیم سیکھ رہا تھا, تو ایک بندہ آیا, تو اس نے میرے استاد سے آ کر کہا کہ یہ دیکھیں
فلاں بندے نے یہ کام کر دیا ہے، تو وہ بندہ یہ بات کہہ کر نکل گیا۔ اب استاد نے میرے نے کیا کیا کہ اس نے فون اٹھایا اور پہلے ایک کو بتایا، پھر دوسرے بندے کو بتایا، پھر تیسرے کو، تو اتنے میں وہ بندہ ود ان 10 منٹس واپس آتا ہے، 10 منٹ کے اندر اندر، اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے آپ سے یہ بات کی ہے، آپ نے بتانی کسی کو نہیں ہے نا۔ تو استاد نے پنجابی میں کہا کہ ہون تا بادشاہ گل بینسری تے چڑھ گئی ہے، ہون تسی ماں ڈکن آئے ہو۔ میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، نیچے اوسی بھائی ہیں، ان کو کال پہ لے لیں۔ نہیں وہ میں نے پہلے وہ آتے ہیں تو سب سے پہلے میں ہی انہیں اٹھا دیتا ہوں۔ وہ میں انہیں یہی کہنا تھا، خالد کی بات آج بھی خالد بھائی وہی کام ہوا ہے، میں نے عابد بھائی کو تو ندیم بھائی آپ جتنا منع کرنے کے لیے آئے تو بتا دیا تھا ندیم بھائی سے، بات بینسری پہ چڑھ چکی تھی، چودھری نے بینسری پہ چڑھا دی تھی۔ تو اوسی بھائی ویلکم ویلکم، اوسی بھائی السلام علیکم۔ اوسی بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی سارے اوسی بھائی السلام جی صاحب، علیکم۔ وعلیکم السلام خالد بھائی، وعلیکم السلام سارے بھائیوں کو میری طرف سے، جی بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو میری طرف سے سلام۔ وعلیکم السلام اوسی بھائی۔ جی جی خالد بھائی جان، پھر ہارمونیم سیکھ لیا کوئی نہیں؟ نہیں ہارمونیم تو سیکھ لیا ہے آج، بلکہ عابد بھائی اور لوگوں کو سنایا بھی ہے۔ اچھا خالد جی جی اوسی بھائی گٹارسٹ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اس کا مطلب ہے جب ڈھول بجانے بھی نکل آئیں گے، سنگر بھی نکل آئیں گے، تو پھر پیسے اٹھانے والے بھی ہوں۔ شازیہ بہن صرف ایک سیکنڈ، یہ سن لینا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، یہ میرے آنے میں کوئی ڈھول بجا رہا ہے؟ وعلیکم السلام۔ یار میرے کو آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہے؟ میرے ہاتھ ڈھول بجا رہے ہو، خدا کا خوف کرو یار۔ خوشی ہے بھی اوسی بھائی بی ایف ٹی بھائی نہیں، وہ ویسے شازیہ بہن کہہ رہی تھی کہ کوئی ڈھول والا بھی نکل آئے گا تو ڈھول باجے گٹار اپنے گھروں میں موجود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ شازیہ نے جو کچھ کہا وہ سنے ہی تم نے نہیں، وہ کہتے پیسے اٹھانے والا کوئی ہوگا۔ پیسے اٹھانے والا فدا کدھر ہے؟ اچھا فدا پتہ ہے کیا کہے گا؟ جس وہ اٹھائے گا بھی اور ساتھ میں لڑائی بھی کرے گا نا۔ اچھا وہ خالد جی جی بھائی، تو میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح عابد بھائی کہہ رہے ہیں نا، یہاں شازیہ سسٹر نے بولا ہے نا کہ گٹار والے بھائی بھی ہیں ہمارے پاس، ہارمونیم والے بھی ہیں، تو ایک جو ہے نا وہ طبلے والا یا ڈھولکی والا بھی ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ تو آواز اللہ پاک نے مجھے دی ہے تو ٹیم مکمل ہے، نغمہ تیار کرتے ہیں خان کے لیے، کیا خیال ہے؟ بالکل سنیں ایک سیکنڈ۔ اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے خان نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا نیکسٹ ٹائم میں جب آؤں گا نا تو میں نغمہ سناؤں گا، پھر سنیے گا، پھر میں بتاؤں گا نغمہ کس طرح سنایا جائے۔ چلے جی چلے، اب بی ایف ٹی بھائی اوسی بھائی کو لیتے ہیں بیچ میں ہیں۔ اوسی بھائی کیا کچھ دیکھا؟ بی ایف ٹی بھائی آپ نے کیا کچھ دیکھا آج؟ اچھا اوسی بھائی ویلکم، چودھری بھائی ویلکم۔ اچھا پہلے تو ایک کوشچن، اوسی بھائی یاد ہے ہم نے ایک اسٹیٹسٹک رکھی تھی، ہر بندے نے اپنے پوائنٹ دیے تھے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایک بار روٹیٹ کریں، پھر ڈیلی نیوز پہ آتے ہیں کہ بھائی جی بی ایف ٹی بھائی، ویسے آپ نے الیکٹرا ٹی وی بھی دینا تھا آج، اور واٹر کولر کا نام بھی دینا تھا۔ وہ میں بی ایف ٹی ٹی وی آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں۔ آپ حکم کریں جناب۔ آپ نے ہم سے پرسنٹیجز یہاں سے لی تھیں کہ کیا کیا ہوگا، تو اس پہ آپ ذرا گھمائے نا، یہاں پہ سارا روٹیٹ کریں اور دیکھیں کیا۔ تو اسی کو میں چاہتا ہوں۔ اچھا پہلے کرتے ہیں ہمارے جو ہوسٹ بھائی ہیں او پی ایف بھائی، پہلے آپ اپنا بتائیں او پی ایف بھائی۔ کوشچن تھا کہ بھائی ٹکٹ ہولڈر کتنے پرسنٹیج نکلیں گے اور کینڈیڈیٹ عوام کتنے پرسنٹ نکلے گی؟ جی او پی ایف بھائی۔ میں نے تو کچھ، مجھے آپ نے سوال میں شامل ہی نہیں کیا تھا بھائی صاحب۔
और ਤੁਹਾਡੀ चलो आपको कूलर वैसे किया ही था ठीक है। किया था नहीं चौधरी नहीं, मैं नहीं किया। आपने जो पॉइंट बताए थे वो मैंने लिख लिए थे। वो ਤੁਹਾਡੀ खैर हुए चौधरी जिंदाबाद चौधरी मैं चौधरी बच के निकलने जिंदाबाद दे, चौधरी मुझे बच के निकलने दे, मुझे नहीं पता। चौधरी आप आबिद भाई को ये बैंगन मारे इनको। नहीं जी, आज माशाल्लाह अच्छा रहा, सिस्टम बड़ा अच्छा रहा और बड़े अच्छे, यानी कि अगर आप ये कहें कि ओवरऑल तो उसमें थोड़ी सी हुई है, लेकिन यह है कि बाकी ठीक रहा है। हम इसे बुरा कह सकते हैं, पर ऐसा है कि इन्होंने जिस डफर दे देने 33 नंबर दे के पास कर दे, क्यों ओसी भाई 33 नंबर दे के तो उन्होंने जनरल बना दो। नहीं, वो आबिद भाई हमने इसलिए इसको रोटेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ हमारे सारे जो बहनें और भाई बैठते हैं, तो बीएफडी भाई की ख्वाहिश थी कि इनकी थोड़ी सी ना मेरे समेत कि थोड़ी सी सियासी तरबियत भी की जाए, तो ऐसे ही है। यानी कि पता तो होना चाहिए ना सर कि व्हाट्स गोइंग ऑन हो रहा क्या ऑन द ग्राउंड, क्या हो रहा है। वरना तो जबरदस्त। ऐसे अच्छा हमें आबिद भाई 75 सालों से, वरना ऐसे हम फौजियों के हाथों जैसे बेवकूफ बनते आ रहे हैं, तो अगले 75 साल फिर हम बनते चले जाएंगे। अगर सही अच्छा कहो तो सर, अगर उस तरह चाहते हैं तो फिर मैं और चौधरी जो है वो एक ही लाइन पे थे सर जी। वो अगर बात करें तो जीटी रोड नहीं निकला, मैं चौधरी और नदीम हम तीनों एक ही पॉइंट पे हैं कि हमें डिसअपॉइंटेड किया इसने जीटी रोड ने। तो बाकी जो ये जाके करेंगे जो इनका सियासी सिलसिला है, तो यहाँ पे ये जाके धांधली का जो सिलसिला वो ये यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो साइडों की सीटें हैं वो ज्यादा हैं सर, और उन्होंने यहाँ पे दबा के रखा है, और बाकी लाहौर को छोड़ा है, और कुछ चीजें जो बड़े शहरों में कुछ छोड़ा, क्योंकि वहां पे वो इतना कर नहीं सकते थे। पिंडी में उन्होंने सख्तियां की हैं, इस्लामाबाद में थोड़ी सी उन्होंने डील दी है, लेकिन जनूबी पंजाब जिस तरह हो गया वहां पे लोग निकले, जबरदस्त निकले, बड़े अच्छे लोग निकले। तो मैं तो यही देख रहा हूँ सर जी, पंजाब में जीटी रोड की जो है वो मैं थोड़ी सी अगर सच पूछे तो वो ये है, बाकी आप देख सकते हैं जी। ओवर टू यू। अच्छा आगे लेकर चलते हैं शाजिया वकास अहमद जी। आपका क्वेश्चन सेम ही है, पता नहीं आपने लास्ट टाइम आंसर किया था कि नहीं। कितने परसेंटेज आपके ख्याल में कैंडिडेट निकले हैं टिकट होल्डर, और कितने परसेंट अवाम निकली है? वालेकुम अस्सलाम वालेकुम बीएफटी भाई और एवरीवन अगेन। मैंने आई थिंक पहले क्वेश्चन दे दिया था, फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। देखिए बीएफटी भाई, जिस तरह का हम लोग जम्मे गफ़ीर चाहते थे ना कि लाहौर में निकले, बाकी जगहों पे तो उम्मीद थी, हमें है थी, लेकिन लाहौर की जो उम्मीद थी कि मतलब 20% शायद निकलेंगे, 10%, लेकिन नहीं, वो मैक्सिमम 50% लिखने हैं, और कैंडिडेट जो है ना वो मैं समझती हूँ कि 20% से 30% निकले हैं। लेकिन उसके बावजूद हम ये भी नहीं कह सकते कि लाहौर वालों ने हमें लेट डाउन किया है, लेकिन फिर भी इतनी पुलिस होने के बावजूद उन्होंने बहुत खौफ और हरासा फैलाया, लोगों को पकड़ा, लोगों को मारा, लेकिन उसके बावजूद वो यूथ जो थी ना आगे डट गई थी, और माएँ और बहनें डट गई थी, और वो खड़ी हो गई थी, और उन्होंने ये चीज़ को ले के आगे चली, और मेरा उनको सलूट है कि इसका मतलब है कि हमें अल्लाह के घर में बहुत ज़्यादा उम्मीद है और रहेगी कि इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम 80 के करीब जो है ना 80-90 के करीब हम लोग ना इंशाल्लाह जीत जाएंगे। ओवर टू यू जी फौजिया खान नेक्स्ट। आप परसेंटेज क्या बताएंगी कि भाई कैंडिडेट कितने परसेंटेज निकले और अवाम कितने परसेंटेज? अस्सलाम वालेकुम। फिर बोलना वालेकुम पड़ेगा सलाम। जी। मैं बड़ा बोली हूँ बीएफटी भाई आज तो कहाँ, इससे हमने पहले तो कुछ सुना ही नहीं, हम इतनी अच्छा देर से आए। आप थे नहीं इधर शायद इसलिए तो वो मैं
मैं असल में किया क्या था, मैंने यहाँ गोस्ट आईडी रखी थी क्योंकि एक खबर आ रही है یہ ghost بی के ایف ٹی बारे में। بھائی بالکل صحیح بات کر رہی ہیں ہماری بہن کہ یہ بہت زیادہ بولی ہیں، میں بھی بولا ہوں، آپ ہمارے سے پھر شروع ہو گئے ہیں۔ نہیں کوئی اگر بات وہ نہیں، بھائی ہم اب دوبارہ بتائیں گے ریپیٹ کر رہے مگر ہیں، وہ ادھر نہیں تھے، ہم سب نے جی بات کر لی تو کوئی بات نہیں، اگر وہ بات کوئی کر بات رہے نہیں۔ ہیں ہاں ہاں تو ٹھیک ریپیٹ ہے تھوڑا تھوڑا سا پوائنٹ دے دیجیے گا ان کو۔ جی بی ایف ٹی بھائی بات یہ ہے کہ کل بھی آپ نے سیم کوشچن پوچھا تھا تو میرا خیال تھا کہ شاید 30% نکلیں گے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور 70% عوام۔ تو آج صحیح بولوں تو ہم لوگوں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں کہ اپنے وہ جو کہتے ہیں نا اپنے اپنے حلقے کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کے بغیر بھی لوگ نکلے ہیں، ان کو تو ہم سلوٹ کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ نہیں نکلے؟ میں یہ بولوں گی کہ عوام نے مایوس نہیں کیا اتنا جتنا کہ وہ ان کینڈیڈیٹس نے کیا ہے۔ انہوں نے وہ تھوڑا نکلے ہیں، اباؤٹ میرے خیال سے 20% سے بھی کم نکلے ہوں گے، بہت کم۔ میں چیک کر رہی تھی، ساتھ ساتھ چیک کر رہی تھی ہر جگہ پہ، اور ٹھیک ہے عوام نے سامنا کیا ہے، بہت مشکلات تھی، آج بھی